بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن.com کی طرف سے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جن حضرات نے میرا اس سے پہلے والا لیکچر جس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی 3 آیات پڑھنی سیکھی تھیں نہیں دیکھا ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلے وہ میرا پریویس والا لیکچر ضرور ملاحظہ کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر فیس بک میسنجر کے ذریعے ہمیں اسائنمنٹ بھیجیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اس کا جواب دیں گے۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کو صحیح سیکھنے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اور اب ہم اس سے اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ میں ہماری بہت سی غلطیاں ہیں۔ پہلا ہی جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف وہ ہے حمزہ، لیکن وہ حمزہ نیچے ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ اکثر ہم میں سے بھائی اس کو ایاکا پڑھ دیتے ہیں انجانے میں، کیونکہ جانتے نہیں۔ جب ہم ایاکا پڑھیں گے تو ایاکا معنی پورا بدل جاتا ہے۔ جب زبر کے ساتھ آپ نے پڑھا تو ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں جو سورج میں ایک ٹکڑی جس میں سے آگ نکل رہی ہے اس کو ایاکا کہتے ہیں۔ تو پھر ہو گیا دوسری طرف نکل گیا غفلت کی طرف، ایاکا اللہ سے نہیں اس سورج کی ٹکڑی سے کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں خاص کر احتیاط رکھنی ہے۔ ایاکا نعبد، نعبد، نون کے اوپر زبر ہے، عین کے ساتھ مل رہا ہے، با پہ پیش ہے، دال پہ پیش ہے۔ یہاں پہ ہم اسے پڑھتے ہیں نعبدو، بالکل غلط ہے۔ نعبدو ہونٹوں کو آگے رکھیے پیش اور واو کے لیے، ایک ہی مخرج یہ ہونٹوں کا ہے اور واو بھی وہی ہے جو پیش ہے۔ دوسری دفعہ پھر یہی لفظ ہے، وَإِيَّاكَ، واو، وَإِيَّاكَ، اور پھر وہی ہے، اور تجھ ہی سے۔ پھر اگر زبر پڑھ دیا تو پھر وہ آگ کی ٹکڑی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ نستعین، مدد مانگتا ہوں۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ تا غور سے دیکھیے، قرآن کھول کے ہم آپ کو شو بھی کر رہے ہیں کہ اس تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ بہت باریک اور لائٹ پڑی جاتی ہے، بہت خفیف۔ اس پہ ہم سے غلطی ہوتی، نستا ہم زور لگا دیتے ہیں، دوسری والی تا پڑھ دیتے ہیں، بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات تا کو عین سے ملا دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ تا علیحدہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پھر عین کے نیچے زیر ہے، وہ یا مدیہ سے مل رہی ہے، عین زیر یا عی، اور پھر وہی نستعین۔ پھر نون کے لیے اپنی زبان کو اوپر ذرا سا کھڑا کر دیا، نون کے مخرج میں لگا دیا، وہاں سے یہ نون پڑھا جائے گا بغیر زیر زبر اور پیش کے۔
دوبارہ سنیے اس آیت مبارکہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت ضروری ہے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اسپیڈ سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن العظیم میں ہمیں منع کی ہے قرآن کو اسپیڈ سے پڑھنے کے لیے، سورۃ المزمل اور سورۃ القیامہ میں۔ آہستہ پڑھیے، اور جب آپ آہستہ پڑھیں گے قرآن، آپ انجوائے کریں گے قرآن سے، رحمت اور برکت کے دروازے آپ کے اوپر کھولیں گے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے گا۔ لیکن جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو سوچئے پھر ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق قرآن العظیم کو سیکھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس کے بعد اس وقت اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن العظیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی، اب یہاں پر بھی پہلا حرف حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور وہ ہا سے مل رہا ہے۔ اہدی، دال کے نیچے زیر، اہدے بالکل غلط ہے، دال کے نیچے زیر ہے، تھوڑا سا یا کی طرف جھکا دیجئے۔ اہدی نس، اب نون جو ہے وہ سات کے ساتھ جا کے ملے گا، نون زبر ساد نس، اور یہ ساد جب آپ ادا کریں گے زبان کو پورا لوز چھوڑ دیجئے، پھر ایک دم اس کو اوپر اٹھائیے گا زبان کو، نس نس صراط اب سات کے نیچے زیر ہے، اس کے ساتھ را ہے، را کے اوپر زبر ہے اور الف ہے، را اپنی پہلی پوزیشن کے اوپر ہے، صراط اب یہ تا آ گیا، یہ والا جو تا ہے یہ ہیوی لیٹر ہے قرآن کا، زبان کو ایک دم اوپر اٹھائیے گا زور کے ساتھ، اوپر کے تالو کے ساتھ جا کے زبان لگے گی اور یہ ہیوی لیٹر وہاں سے ادا ہوگا، صراط المست، پھر میم کے اوپر پیش ہے، سین سے مل رہا ہے، بہت آسان اور باریک حروف ہے، مست، پھر تا آ گیا دو نقطوں والا، وہی باریک حرف ہے، مست، تا زبر تا، مست، اب ہے قاف، قاف کے نیچے زیر ہے اور یا مدیہ کے ساتھ مل رہا ہے، قاف زیر یا قی، میم آ گئی، اب میم کے اوپر جب آپ رکیں گے آیت مبارکہ مکمل ہو گئی، زیر زبر پیش سب ختم ہو گیا میم کا بھی، اب ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے، اب جب آپ پڑھیں گے تو لیجئے گا مستقیم، میم کے لیے اپنے ہونٹوں کو بند کر دیجئے گا دونوں کو، اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی ہوگی آپ کے پڑھنے میں۔ دوبارہ سنیے اس آیت مبارکہ کو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، سات سے شروع ہو رہی ہے اور وہی لفظ ہے جو بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، سات کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، الف ہے، اور پھر تا ہے، ہیوی لیٹر تا، اور وہ جا کے آگے لام سے مل رہا ہے، صراط الذین، صراط الذین، یہ ذال کا مخرج ہے، لذین میں اپنے زبان کو باہر لائیے، سامنے والے دونوں دانتوں کے نیچے تھوڑا سا باہر نکالیے، یہ ہوگا۔ اکثر ہم مسلمان اس ذال کو زا پڑھ دیتے ہیں اور یہ ہمارا پڑھنا غلط ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، صراط الذین انعمت،
حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، وہ نون سے مل رہا ہے، حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، ان عم، عین حلق کا حرف اس کے ساتھ میم ہے، تا زبر تا، ان عم تا۔ کچھ مسلمان بھائی اس تا کو جو باریک ہے 2 نقطوں والی، اس کو بھی غلطی میں آ کے، انجانے میں آ کے تا پڑھ دیتے ہیں، ہیوی بنا دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے۔ اور کچھ سے بہت کم میں نے سنا ہے انجانے میں اس کو کر دیتے ان ام تو، تا کے اوپر پیش پڑھ دیتے ان ام تو، جب ان ام تو پڑھ دیا معنی بدل جائے گا، تو نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ان ام تا آرام سے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ لفظ ہے جس میں ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ عین ہے، عین زبر آ، لام زبر یا، لئی 2 نقطوں والی یا ہے، لام کے ساتھ مل رہی ہے جا کے، علی ہا زیر میم ہم، علیہم، ہم اس کو پڑھتے ہیں علیہم، دیکھیے سنیے جو ہم پڑھتے ہیں علیہم، یا یہاں سے مس ہو گئی ہے، جب ایک حرف ایک لفظ میں سے نکل گیا، ہم نے نہیں پڑھا، وہ لفظ نامکمل ہے، اس کے معنی نامکمل ہے، سورۃ فاتحہ کیسے درست ہوگی؟ آرام سے پڑھیے علیہم۔ اس کے بعد لفظ آ رہا ہے غین، اس کے ساتھ بھی غین کے ساتھ یا ہے، یہی 2 نقطوں والی مدیہ یا مدیہ، اور غین کے اوپر زبر ہے، ملائیے اس کو غین کو یا سے، غین زبر یا، غی ہم اسے پڑھتے ہیں غے، غے بالکل غلط ہے، رانگ پروناؤنسیشن ہے، غی۔ اب آگے ہے را، را کے اوپر زبر ہے، لام سے مل رہا ہے، غیر ال، آپ پڑھیں گے یا کو آپ کے ہوٹ پیچھے جائیں گے، غیر المغ، اب پھر غین آ گیا۔ کچھ لوگ آج کل جنہیں تلفظ کا احساس نہیں، وہ اس غین کو اردو کا حرف گاف پڑھنے لگ گئے ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ غین ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی غین ہی ہے۔ مغ، میم زبر غین، مغ آواز آئے گی، اس کے بعد حرف داد، داد، داد پیش واو دو، مغدو، مغدو، اب ہم اسے پڑھ دیتے ہیں زو، کیونکہ شروع سے ہم غلط پڑھ رہے ہیں، ہے داد، ہم پڑھ رہے ہیں زا، تو معنی تو بدل گیا، ہم نے اس حرف کو بدل دیا، وہ لفظ بدل گیا، معنی بدل گیا، اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ قبول کر لے گا، ہم سے یہ پڑھا نہیں جاتا۔ ہم کوشش کریں، آج سے کوشش شروع کریں، رب العزت ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ داد بہت آسان حرف ہے، زبان کو رکھیے پورا ڈھیلا، چھوڑ دیجئے، زور سے اوپر اٹھائیے گا، زبان اوپر جائے گی، یہ زبان کی سائٹ ہے، یہ جا کے ہمارے اوپر کی داڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی، یا رائٹ پہ یا لیفٹ پہ، جہاں ٹچ ہوگی یہ داد کا مخرج ہے، داد، داد، عد، داد، اٹھائیے زبان، کوشش کیجئے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ غلطی ہوگی، انشاءاللہ توفیق اللہ کے پاس سے آئے گی، حرف صحیح ہو جائے گا۔ مغدو، مغدو، با کے نیچے زیر بی، مغدو بی، ہم پڑھتے ہیں مغ دو بے، بے بالکل غلط پروناؤنسیشن ہے، بی ہے بازر بی، مغدوبی۔ پھر اس کے بعد وہی لفظ علیہم، عین زبر آ، لام زبر یا، لئی حاضر میم ہم، علیہم، علیہم پڑھیں گے، علیہم، یا مس ہو جائے گی، غلطی ہوگی ہماری، اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 الفاظ دیکھیے، واو زبر وا، لام زبر داد، لد، ولد، وہی داد کا حرف آیا ہے، موٹا حرف ہے قرآن کا، ہیوی پڑھا جاتا ہے، چاہے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، جب اپنے مخرج سے نکلے گا، صحیح زبان جا کے ٹچ ہوگی، نکلے گا، ہیوی اس کی ساؤنڈ ہوگی،
پڑھا جائے گا. مغ جب ہم نے مغ دو وہاں سیکھا، یہاں پر بھی وہی ولد دا ولد دا ولد دا ولد دا، یہ زبان کو اٹھائیں گے. داد زبر الف دا ولد دا ولد دا. ولزا پڑھیں گے؟ نہیں، غلط ہے، بالکل نہیں پڑھنا. ہاں آج سے کوشش کر رہے ہیں، مدد اللہ کرے گا ہماری.